نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، طلباء اعظام، مخلص مواحد بھائیوں، آج کا یہ پروگرام کوئی باقاعدہ جلسہ یا کانفرنس نہیں تھا، بلکہ نوجوان مناظرین کی ایک تربیتی نشست کے طور پر منعقد کیا گیا، جو انشاءاللہ کھانے کے بعد وہ نشست منعقد ہوگی۔ تو چونکہ ہماری جماعت کے نوجوان مناظرین اس تربیتی نشست کے سلسلہ میں تشریف لے آ رہے تھے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو وقت کو غنیمت سمجھا جائے اور ان علماء کرام کے بعض کے بیانات وہ آپ حضرات کو بھی سنا دیے جائیں ترغیباً۔ چند ساتھیوں نے مختصر بیان کیے اور بہت سارے ساتھی جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ ابھی باقی ہیں، ان کو بیان کا موقع نہیں مل سکا۔ ہمارے حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب، اسی طرح حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب، اسی طرح انعام اللہ صاحب اور دیگر پنجاب کے ساتھی بھی، خیبر پختونخوا کے ساتھی بھی جو اس غرض سے تشریف لائے، تو میں ان سے امید کرتا ہوں کہ ہماری اس وقت کی قلت کی معذرت کو قبول کریں گے۔ میں خود بھی انشاءاللہ اب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ ذہن تو تھا کہ مسئلہ خلافت پر مفصل گفتگو ہو اور اس کے ہر پہلو کو سامنے رکھا جائے، لیکن الحمدللہ ہمارے ان نوجوان ساتھیوں نے بہترین قسم کے تحقیقی اور علمی بیان فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان بیانات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، جہاں تک خلافت کا مسئلہ ہے تو 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 منکرین خلافت، نمبر 2
ناقضین خلافت، اور نمبر 3 معاندین خلافت۔ یہ 3 گروہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ پہلا گروہ ہے منکرین خلافت، جو در حقیقت خلافت ہی کے منکر ہیں، اور دوسرا گروہ ناقضین خلافت، جو خلافت پر نقض پیش کرتی ہیں، اور تیسرا معاندین خلافت ہیں، جو نظام خلافت کے مد مقابل طاغوتی نظام کے پیروکار اور جاگیردارانہ شیطانی جمہوریت کے پجاری۔ تو یہ 3 عنوانوں پہ گفتگو کرنا ضروری ہے، لیکن آج ہمارا موضوع سخن ہے ناقضین خلافت۔ منکرین خلافت وہ آدمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ مانتا ہے، تو وہ خلافت کا منکر ہے، چاہے وہ خلافت کے نام پہ تجارت کرے، خلافت کے نام پہ جماعتیں بنائے، خلافت کے نام پہ بینر بنائے، خلافت کے نام پہ جلوس نکالے۔ کیوں؟ جب تک اصل موجود ہو خلیفہ بن سکتا نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں تو پھر خلافت کا سوال ہی کوئی نہیں، خلافت اصل کے ہوتے ہوئے ہو سکتی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیاوی حیات سے زندہ رہے تو خلافت کا مسئلہ چلا، تو خلافت ہوتی تب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقتاً موت مانی جائے، حقیقی موت، اور جس موت سے دنیاوی حیات کا انقطاع مانا جائے۔ اور اگر صرف قرآن و سنت کے واضح اور صریح انکار سے پردہ پوشی کرنے کے لیے ایک آدمی کہتے ہیں جی ہم موت کے تو قائل ہیں، لیکن موت آئی حیات ختم نہیں ہوئی، تو بھائی وہ موت کیسی ہے؟ موت بھی ہو اور قاطع حیات بھی نہ ہو۔ کہتے اوپر اوپر آئی، اور کئی بدماش تو کہتے ہیں لفظ موت یا ممات یہ پیغمبر کے لیے توہین ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا کہ خلافت کا وہ آدمی قائل ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقتاً موت کا قائل ہے کہ آپ پہ موت آئی اور دنیاوی حیات ختم ہو گئی۔ جو اس کا قائل نہیں وہ بے شک جتنے مرضی ڈانس کرے وہ خلافت کا قائل بن سکتا نہیں۔ تو یہ ہیں وہ گروہ جو منکرین خلافت ہے، خلافت کے منکر۔ اور نمبر 2 ناقضین، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
یہ معاذ اللہ خلیفہ برحق نہیں. حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تینوں حضرات خلفائے برحق نہیں. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خلیفہ بلا فاصل پیغمبر کریم کے بعد وہ حضرت علی المرتضی. تو یہ ہے ناقضین خلافت کہ خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ ان کے نزدیک، اور خلیفہ بلا فاصل وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی. اس لیے ہونے کی اس پارٹی کا دعویٰ ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ایران سے لے کر دہلی تک کے رافضی اگلے پچھلے جمع ہو جائیں قرآن لیے تو اس مسئلہ میں ناقضین خلافت، اہل تشیع، اہل رفض وہ مدعی ہے. اور ان کا یہ دعویٰ ہے، دعوے کی کوئی تعریف پڑھ لو، کسی فقہ کی تعریف، کسی اصول کی تعریف کہ دعویٰ کس چیز کا نام ہے، تو اصول مناظرہ کے لحاظ سے اس مسئلہ خلافت میں اہل تشیع ہر لحاظ سے مدعی ہے، دعویٰ کی ہر تعریف کے لحاظ سے مدعی ہے، اور مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے. مدعی کے ذمہ البینۃ علی المدعی فریقین کے نزدیک مسلم ہے کہ مدعی کے ذمہ دلیل ہے. اور دلیل چونکہ اہل تشیع کے نزدیک یہ امامت و خلافت کا مسئلہ اصول دین سے ہے، جیسے توحید رسالت پہ ایمان لانا اصول دین سے ہے، قیامت پہ ایمان لانا اصول دین سے ہے، اسی طرح اس طبقے کے ہاں خلافت علی بلا فاصل پہ، امامت پہ ایمان لانا اصول دین سے ہے. اور ہر دو فریق متفق ہیں کہ اصول دین قرآن مقدس کی نص قطعی سے ثابت ہوگا، کسی خبر واحد سے نہیں، کسی راوی کی روایت سے نہیں، کسی بزرگ کے کیل کول کٹورے سے نہیں، کسی تفسیر کے حوالے سے نہیں، کسی بزرگ کے اقوال سے نہیں، کسی تاریخ کی چول پن سے نہیں، کسی مورخ کی گپ سے نہیں. جو اصول دین عقائد کا مسئلہ ہے وہ ثابت ہوگا قرآن مقدس کی نص قطعی سے. اور اس پر دونوں کی کتابیں متفق ہیں، ہماری بھی اور اہل تشیع کی بھی. اور اپنے مقام پہ 20 حوالہ جات موجود ہیں. تو اس لحاظ سے اہل تشیع پر فرض ہے کہ اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کریں، اور دلیل ہو کتاب اللہ سے. یا اگر ہم پہ اتمام حجت کرنا چاہتی ہے تو پھر آؤ، ہمارا اصول حدیث متواتر، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، حدیث ہو بھی متواتر اور معنی پہ دلالت تن، معنی پہ دال بھی صریح طور پہ ہو، لیکن ایسی حدیث بھی موجود نہیں. جہاں تک مسئلہ ہمارا ہے تو ہمارا 14 صدیوں سے خلافت پہ قبضہ ہے. 14 صدیوں سے. اب تو پٹیشن کی میعادیں بھی گزر گئیں، شفعے کی میعادیں بھی گزر گئیں، اور وہ میں بتاؤں گا کہ کس لحاظ سے اور کیوں کر یہ قبضہ ہے. اس کی میں تھوڑی سی آگے چل کے بات کروں گا. بھوک زیادہ تو نہیں لگی؟ آپ جتنے ذوق سے بیٹھیں گے تو میں چلوں گا. بہرحال ہمیں خلافت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں
کیونکہ ابو بکر و عمر عثمان کی خلافت ہندو بھی مانتا ہے. ہندوؤں سے بھی پوچھو کہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ کون ہے، پوچھ لو ہندوستان کے ہندوؤں سے، سکھوں سے بھی پوچھ لو، عیسائیوں سے پوچھ لو، یہودیوں سے پوچھ لو. یعنی کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہے. دنیا کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا. تو جو انکار کرے پھر وہ کافروں سے بھی کچھ فٹ اوپر ہے، وہ کافروں سے بھی بدتر کافر ہے، بدترین کافر ہے. اس لیے ذہن میں رکھ لو کہ ساری دنیا جانتی، عیسائی کیوں نہ جانے، صدیق کی ضربیں بھولی نہیں ہیں، فاروق اعظم کی ضربیں بھولی نہیں، ایران کے مجوسی کیوں نہ جانے، خلفائے ثلاثہ کی ضربات جہاد آج تک تازہ ہیں. ان میں جرت نہیں کہ انکار کر سکیں. کوئی مجوسی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی یہودی، ان کو مار پڑی ہے، انہیں یاد ہے کہ ہمیں مارا کس نے ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ تو مسلم ہے، مسلمان اہل ایمان کے ہاں تو ہے ہی اول سے آخر تک. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ کافر بھی مانتے ہیں. اس لیے ہمیں تو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جو کہتا ہے نہیں جی حضرت علی خلیفہ تھے اور یہ خلافت غصب کی گئی، تو یاد رکھو ایسا آدمی قرآن کا بھی منکر، قرآن اللہ کا گستاخ ہے وہ، اور نمبر 2 علی کا گستاخ ہے. کس کا اس کو آج میں نے ثابت کرنا ہے، اور انشاءاللہ علی کی زبان سے ثابت کروں گا. جو خلیفہ بلا فاصل صدیق اکبر کو نہیں مانتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ خلیفہ بلا فاصل حضرت علی ہے، وہ علی کا گستاخ ہے، علی کا توہین کرنے والا، حضرت علی المرتضیٰ کا دشمن ہے، اور حضرت علی کے فضائل کا منکر ہے، اور حضرت علی کا سب سے بڑا وہ غالی، گستاخ اور بے ادب ہے جو صدیق کو خلیفہ اول نہیں مانتا. سب سے پہلے اس پر ایک اصول بیان کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں تو مسئلہ صاف ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ کس نے محتاط الاسباب، تحت الاسباب، ایک تو ہے فوق الاسباب، تو وہ تو سوائے اللہ کے کسی کا کام بھی نہیں. تحت الاسباب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کس نے کی تھی؟ جی کس نے کی تھی؟ صحابہ نے. کس نے کی تھی؟ کس نے کی تھی؟ اونچے بولو، کس نے کی تھی؟ اچھا، سب نے یا بعض نے؟ سب صحابہ نے. حضرت صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت علی بھی ان میں تھے، سب نے بیعت کی. اب سوال یہ ہے کہ یہ بیعت کرنے والے کون ہیں جس پہ سب کے سب جمع ہیں، کوئی ایک بھی انکار نہیں کرتا، علی المرتضیٰ سمیت. اب یہ بیعت کرنے والے یہ پاکستانی اسمبلی کے ممبران نہیں، یہ کسی پارلیمنٹ دنیاوی کے رکن نہیں. جنہوں نے صدیق کو اپنا امام مانا یہ وہ ہیں جن کے بارے میں
قرآن 25 شہادتیں دیتا ہے. کتنی؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدائی شہادت کاتبا فی قلوبہم الایمان. کاتبا فی قلوبہم الایمان، یہ وہ مان رہے ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے خود ایمان لکھ دیا. کاتبا، پیغمبر سے بھی نہیں لکھوایا، پیغمبر سے تزکیہ کروایا. یزکیہم، تعلیم کروائی. یعلمہم الکتاب، قرآن کی تعلیم کروائی. پیغمبر کو معلم بنایا، پیغمبر کو ان کا استاد بنایا، ان کا تزکیہ کروایا. لیکن تزکیہ پر جو دلوں میں ایمان کی کتابت ہے، کاتبا فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا. مخلوق کوئی بھی ہو، اس کی لکھت مٹ جاتی ہے، اور اللہ لکھ دے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمات کبھی بدلتے نہیں، وہ چیز عارضی نہیں. اور کن لوگوں نے بیعت کی، کنہوں نے ایمان مانا؟ جن کو اللہ نے سند دی. الزمہم کلمۃ التقوی، جن کو کلمہ تقوی لازم کر دیا. اور کون؟ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، 3 چیزوں کی گارنٹی دے دی. یہ وہ جماعت ہے، ان کے قریب کفر بھی نہیں آ سکتا، فسق بھی نہیں آ سکتا، عصیان بھی نہیں آ سکتا. یہ کس کی گارنٹی ہے؟ اگر یہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنانا کفر ہوتا، ناجائز ہوتا، کفر ہوتا، فسق ہوتا، عصیان ہوتا، تو اللہ کی خبر صحیح بنتی یا غلط بنتی؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ یہ وہ ہیں ان کے پاس کفر بھی نہیں آتا، آ سکتا نہیں. کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، 3 چیزوں کی گارنٹی مل گئی. آج جو لوگ باتیں کرتے ہیں جی، وہ قیاس کرتے ہیں جی کوئی پاکستانی پارلیمنٹ ہے، پاکستانی شورا ہے. یہ پاکستانی شورا نہیں، یہ رحمانی شورا ہے. یہ رحمانی شورا ہے، اور شورا کی تصدیق خود رحمان نے کی ہے. اور فرما دیا یہ کون ہے؟ 3 چیزیں ان کے قریب نہیں آ سکتی، کفر، فسق، عصیان. ان 3 چیزوں سے ما برا. یا اللہ عارضی طور پر فرمایا نہیں، اولئک ہم الراشدون. راشدون الرشد الاستقامت علی الحق مع التسلب فیہ. رشد کا معنی حق پہ ایسا ڈٹ جانا کہ کبھی جذبہ بھی نرم نہ پڑے، کبھی جذبہ بھی نہیں، کبھی جذبات میں بھی نرمی نہ ہو. یہ وہ جماعت ہے، یہ ہیں ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول ماننے والے، علی سمیت، اور جن کے بارے میں اللہ نے ان کے باطن کی گارنٹی دی، ان کے ظاہر کی گارنٹی دی، ان کی شہادت کی گارنٹی دی، ان کے انجام کی گارنٹی دی، ان پہ اپنی رضا کی گارنٹی دی، ان کی فلاح کی گارنٹی دی. ہر طرح کی اللہ نے گارنٹیاں دے کر یہ اعلان کر دیا، اے لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جہاں ان کے قدم لگتے ہیں وہی ہدایت کے نقش بنتی ہے. اور کائنات کو معیار دیا، آمنوا کما آمن الناس ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. ان کی طرح ایمان لاؤ، ان کی طرح. یہ ہیں ابو بکر کو خلیفہ ماننے والے، اور جن کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الصادقون.
اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون بھی ہے تو ہم الغالبون بھی ہے. اس غالبون کو ذہن میں رکھنا ہے. ہم نے شاید ادھر جانا ہے ہم الغالبون کے خارج میں نمونے کیسے آئے. ہم الغالبون یہ اللہ کی جماعت ہے، جدھر رخ کریں گے اللہ کی نصرت ان کے قدم چومیں گی، اللہ کی رحمت ان کے قدم چومیں گی. وہی ہے حزب اللہ، وہی غالبون. روم کی طرف رخ کیا، غالبون. کیسر و کسرا کی طرف رخ کیا، غالبون. حتیٰ کہ حضرت معاویہ کے زمانے تک برس اپنا عجم تک پہنچے، روس تک پہنچے، کابل تک پہنچے. کابل کا تذکرہ بھی ابو داؤد شریف میں ہے، یہ افغانستان والا کابل، یہ کابل ابو داؤد میں ہے. آذربائیجان پوری دنیا پہ چھا گئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الا ان حزب اللہ ہم الغالبون. اس لیے پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھ لو، آج کا شیطان مجوسی اور یہودیوں کی مکس نسل میڈیا پہ کیا کہہ رہی ہو جی، شورا کا منتخب شدہ، اور پھر لوگوں کو تاثر دیتی ہیں کہ جیسے ہم چار کٹھے ہو جائیں، آج کے لوگ چار کٹھے ہو جائیں. یہ وہ شورا نہیں ہے، یہ وہ شورا ہے کہ 500 آیت اس شورا کی سکاہت بیان کر رہی ہے. 500 قرآن مقدس کی آیت اس شورا کا ایمان بیان کر رہی ہے، اس کی صداقت بیان کر رہی ہے، اس کی صدیقیت بیان کر رہی ہے، اس کا نجات فی الدارین کو بیان کر رہا ہے قرآن. اس لیے یہ وہ شورا ہے جن کی توثیق اور تعدیل اللہ نے فرمائی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، دنیا کے سب محدثین، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، یحییٰ ابن معین، ابن المدینی، اس سے کوئی ابن المبارک، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے اسماء الرجال کے ماہرین سب مل جائیں، وہ کسی صحابی پہ تبصرہ کرنے کے حال نہیں. پتہ نہیں تمہیں میری بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. یہ وہ شورا ہے کہ دنیا کے سب محدثین ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ان میں جرت نہیں، ان میں لیاقت و اہلیت نہیں کہ کسی صحابی پہ جرح کر سکے، انگلی رکھ سکے. جرح نہیں، تعدیلی تعدیل. اور جو الاصابہ اٹھا، دنیا کی کوئی جرح تعدیل کی کتاب اٹھا، سب محدثین ایک ہی نقطے پہ متفق ہیں. جب پتہ چل گیا نا صحابی ہے تو قلم روک دیا، قلم روک دیا. کیوں؟ کہتے ہیں یہ تو وہ ہے جس کی اللہ نے سچائی بیان کی ہے، اس لیے کسی محدث کو جرأت، اتنے بڑے بڑے محدثین تبصرہ نہیں کر سکتے. اور آج جن کا باپ ابھی تک دریافت نہیں ہوا، کوئی جہلم کا جہنمی بیٹھے، کوئی اور بڑے بڑے پتہ نہیں کس چیز کے بچے اٹھے، بچے جمہورے، وہ تبصرے کر رہے ہیں حضرت معاویہ یوں تھا، فلانا یوں تھا، فلانا یوں تھا. اور اس کو کہو ابن العطان، تجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ صحابی کہتے کس کو ہیں. صحابی ہوتا وہ ہے ساری دنیا کے محدثین مل جائیں اور ایک میدان میں ہوں، ان میں جرت نہیں، ان میں اہلیت نہیں، ان میں لیاقت نہیں کہ کسی صحابی پہ جرح کر سکے. اس لیے نہیں کہ صحابہ وہ ہیں جن کی عدالت اللہ نے بیان کی ہے. جب اللہ عدالت بیان کرے،
اب محدث کو جرح کرے وہ محدث نہیں بنے گا، وہ کافر بنے گا۔ اب مورخ کو جرح کرے، جب اللہ نے تعدیل بیان کر دی، اللہ کی تعدیل کے بعد اب کوئی راوی جرح کرے، کوئی مورخ جرح کرے، کوئی محدث جرح کرے، کوئی مفسر جرح کرے، کوئی بزرگ جرح کرے، کوئی امام جرح کرے، وہ کافر تو بن سکتا ہے، صحابی کی عزت مجروح نہیں ہو سکتی۔ اس کرائے کے ملنگ کو بھی نہیں پتا چلا، جی شورا چنے ہیں، شورا چند آدمیوں نے چنا ہے، جی آدمی کون ہے؟ چند ان آدمیوں نے چنا ہے جن کو رب نے چنا ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق کو خلیفہ ان لوگوں نے چنا ہے جن لوگوں کو کس نے چنا ہے؟ کس نے چنا ہے؟ اختار علی اصحابی، ان اللہ اختار علی اصحابی، اللہ نے جن کو چنا پیغمبر کی صحبت کے لیے، انہیں چنا صدیق کی امامت کے لیے، صدیق کی خلافت کے لیے۔ خیر بہرحال یہ تو ایک بنیادی بات تھی۔ اب رہا یہ مسئلہ، قرآن مقدس میں 12 آیات جن سے خلافت موعودہ کا ثبوت ہے، توجہ میری طرف رہے، کس کا؟ خلافت موعودہ کا۔ ایک شیعہ مولوی نے مجھ پہ اعتراض کیا تھا کہ تم اہل سنت کہتے ہو خلافت منصوص نہیں، پھر قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ اہل تشیع کا عقیدہ ہے خلافت منصوص ہے، اور تم کہتے ہو تمہارے نزدیک خلافت منصوص نہیں، پھر تم قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک، ہم کہتے ہیں خلافت منصوص نہیں لیکن خلافت موعود ہے۔ کیا کہا میں نے؟ کیا کہا میں نے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں موعود ہونے پر، اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا، 12 آیات، اب تفصیل نہیں ہو سکتی، چند آیات کی طرف میں اشارہ کر کے، اور جو دوسری شک میں نے بیان کی ہے، جو علی کو خلیفہ بلا فاصل مانتا ہے، ابو بکر کو نہیں مانتا، وہ علی کا منکر ہے، وہ علی کا گستاخ ہے، وہ علی کا بے ادب ہے، وہ علی کا دشمن ہے، وہ دشمن علی ہے۔ علی علی کر کے سب سے بڑا علی کا باغی، سب سے بڑا علی کا دشمن۔ اور یہ میں اپنی بات بھی نہیں، اپنے مرشد علی کی بات کروں گا۔ علی خود کہے گا کہ اس سے بڑا میرا دشمن کوئی بھی نہیں۔ اب سنو، ایک آیت ہے، آیت استخلاف، سورۃ نور میں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک وعدہ کیا، آیت نمبر 55 سورۃ نور ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور کام کیے بھلے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، جہاں دو باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس پر سنی شیعہ متفق ہیں کہ اللہ نے جہاں خلافت کا وعدہ کیا ہے، یہ اتفاقی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وعدہ کن سے ہے، کس سے وعدہ کیا ہے؟ اس کو میں لفظ بول رہا ہوں، موعود لہم، موعود لہم، یہ وعدہ کس کے لیے ہے؟ اور نمبر 2، یہ وعدہ کس چیز کا ہے، کن چیزوں کا ہے؟ تو سمجھنی ہے بات، یہ 2 نکتے۔ پہلا نکتہ،
وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا کن سے؟ الذین آمنوا، ان سے جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کر چکے ہیں، منکم، تم میں سے، آمنوا ماضی، عملوا الصالحات ماضی، یہ دونوں صیغے بتا رہے ہیں کہ یہ وعدہ ان لوگوں سے ہے جو اس آیت کے نزول سے پہلے ایمان لا چکی ہے، منکم، اور اس آیت کے اولین مخاطبی جو بعد میں آئے وہ بالتبع اس میں شامل ہوں گے، بالاسالت، اور در حقیقت یہ جو وعدہ ہے یہ ان کے ساتھ ہے جو آیت کے نزول سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور وہ اس آیت کا اولین مخاطب ہیں، منکم۔ اب یہاں سے اہل تشیع کہتے ہیں نہیں، یہ وعدہ پورا ہوگا مہدی کے زمانے میں، اور جو انہوں نے مادی بنایا اس کا وجود ہی کوئی نہیں، وہ مصنوعی مادی ہے، جو ان کو کوئی مال زمان، اس کا وجود ہی نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں ذرا توجہ کہ یہ وعدہ مخاطبین حاضرین سے ہے یا جو 14 صدیوں میں ابھی تک نہیں آیا اس سے؟ کیا دلیل ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، تم میں سے، جو پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہیں، تم میں سے، آیت کے وقت تک مومن بھی ہے، نزول تک، اور مخاطب بھی ہے۔ مہدی تو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا، اور وہ کہتے ہیں چھپا ہوا ہے، وہ باری نہیں آ رہا، ہم کہتے ہیں پیدا ہی نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں چھپا ہوا ہے۔ تو خیر یہ بات کہ یہ مہدی مراد ہے یہ قطع نہیں ہو سکتا۔ اب وعدہ تین چیزوں کا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، زمین میں خلافت دے گا اللہ تعالی، اور نمبر 2 وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کو نفاذ اور تمکین عطا کرے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ کتنی چیزوں کا وعدہ ہے؟ 3 کا۔ نمبر 1 خلافت، نمبر 2 تمکین دین، ان کے دین کو زمین میں جما دوں گا، ٹھکانہ دوں گا، نفاذ دوں گا، اور نمبر 3 ان کے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ یہ 3 نعمتیں عطا کروں گا، یہ 3 نعمتوں کا وعدہ ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، اگر کوئی کہے کہ یہ 3 نعمتیں حضرت علی کے دور خلافت میں پائی گئی، تب بھی یہ آیت کے مطابق نہیں بنتا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک حضرت علی المرتضیٰ کو 2 نعمتیں حاصل تھی، خلافت بھی کیونکہ ان کا نمبر 4 ہے، اور تمکین دین بھی اس لیے کہ علی کا دین وہ ہے جو ابو بکر صدیق کہے، علی کا دین وہ ہے جو فاروق اعظم کہے، علی کا دین وہ ہے جو حضرت عثمان کہے۔ اس لیے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، تمکین دین بھی پائی گئی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، خلافت بھی پائی گئی، اور رہ گیا خوف ختم ہو جانا، اور خوف کی جگہ پہ امن آ جانا۔ یہ تیسری نعمت اہل سنت کے نزدیک حاصل نہیں، اور اہل تشیع کے نزدیک تینوں نعمتیں حاصل نہیں، تینوں خلافت بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں خلافت کا پہلا نمبر تھا، 4تھے نمبر والی خلافت بھی نہیں، اور نمبر 2 اہل تشیع کے نزدیک علی کا دین اور ہے، ابو بکر و عمر عثمان
کا دین اور تھا، اور حضرت علی نے اپنی خلافت میں اپنے دین کو بھی نافذ نہیں کیا۔ انوار نعمانیہ، طبرسی اور نور اللہ شوستری، یہ سب کے سب شیعہ بڑے بڑے حضرات وہ لکھ رہے ہیں کہ جو علی کا مذہب تھا، علی کا دین تھا، حضرت علی المرتضیٰ اپنے دور خلافت میں اپنے دین کو جاری نہیں کر سکے، اس لیے کہ اکثر لوگ پہلے خلفاء کے معتقد تھے۔ اگر حضرت علی اپنا دین نافذ کرتے، اپنے والا قرآن لے آتے بقول ان کے، اور شیعہ کے ہاں سب سے بڑا دین ہے متع کو جاری نہ کر سکے، تراویح پہ پابندی نہ لگا سکے، اپنے وضو جاری نہ کر سکے، اپنی نماز جاری نہ کر سکے، اور اپنا دین وہاں جاری نہ کر سکے، تو خلاف آل تشیع کی ہاں تینوں نعمتیں حاصل نہیں، خلافت بھی، تمکین فی الارض بھی، اور تمکین دین بھی، اور امن من الخوف بھی، تینوں حاصل نہیں۔ تو پورے دعویٰ سے میں چیلنج سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ وعدہ الہی پورا ہونے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کو امام برحق مانا جائے، اور یہ وعدہ پورا ہوا۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی کے دور میں اصل مقصود ہے خلفائے ثلاثہ کی خلافت میں یہ تینوں وعدے پورے ہو گئے۔ تاریخی شہادتیں، حدیثی شہادتیں، اور اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں متفق ہیں کہ یہ دور کون سا تھا؟ یہ دور تھا ابو بکر و عمر عثمان علی کا، اور خصوصاً پہلے تین خلفاء کا، جس میں خلافت بھی ملی، تمکین دین بھی ملی، اور امن من الخوف بھی ملا۔ یہ تینوں نعمتیں حاصل ہوئی۔ اگر خلفائے ثلاثہ کو برحق خلیفہ نہ مانا جائے، یا بالفاظ دیگر ابو بکر صدیق کو برحق امام نہ مانا جائے، خلیفہ نہ مانا جائے، تو اللہ کا یہ وعدہ سچا ہو سکتا ہی نہیں۔ اور جو اللہ کو وعدوں میں جھوٹا کہے، اللہ کا گستاخ ہے نہیں ہے؟ جو اللہ کو کاذب کہے کہ اللہ نے وعدہ کیا اور وعدہ پورا، اور یہ وعدہ پورا ہونے کی صورت ایک ہی ہے کہ ابو بکر کی خلافت کو حق مانا جائے، فاروق اعظم کی خلافت کو حق مانا جائے، عثمان غنی کی خلافت کو حق مانا جائے۔ اگر یہ نہیں تو کعبہ کے رب کی قسم، اللہ کا یہ وعدہ، اس کے پورے ہونے کی کوئی صورت خارج اور نفس الامر میں موجود ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کا وعدہ غلط ہو جائے گا، اور جو اللہ کے وعدوں کو غلط کہے کافر تو ہے ہی ہے، نہ کہو وہ اللہ کا گستاخ ہے۔ اللہ کا گستاخ ہے۔ ایک اب اسی طرح اسی آیت کو وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جیسے خلافت ثابت ہوئی، تینوں کا آمنو بھی ثابت ہو گیا، عامل الصالحات بھی ثابت ہو گیا۔ اب رہ گیا جی ابتدان ٹھیک تھے، امتحان ٹھیک نہیں۔ فرمایا دیکھو یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، خلافت سے پہلے آمنو، پکے ایمان والے، عمل صالح والے، اور خلافت کے بعد یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، بعد میں بھی پکے موحد اور توحید کے علمبردار، یہ ثابت ہو گیا۔ اب قرآن خود بولا، تمہارے فتووں کی ضرورت نہیں۔ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد اب بھی انکار کرے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا، اللہ کی اس نعمت کا جو انکار کرے، وہ کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ کون ہے؟ اور قرآن جس کو فاسق کہتے ہیں اس کا معنی کافر ہوتے ہیں۔ قرآن اعلیٰ درجہ کا فسق بیان کرتا ہے۔ بعد نے کفران نعمت، سب سے بڑا ناشکری کرے، اس کی ناشکری کرے یا انکار کرے،
دونوں معنی ہیں، تو یہ فتویٰ بھی قرآن میں آ گیا۔ اسی کو اس سے پہلی صورت میں سورۃ الحج، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلہ کو کھولا، اور یہ جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی کی تشریح کی۔ قرآن اپنی تشریح خود کرتا ہے۔ یا اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے جو ایمان لا چکے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں؟ یہ کون ہوں گے؟ یہ میرے پاس سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 40۔ جو چلے والے ہیں وہ یاد کر لے، آیت نمبر 40۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر کسی وجہ کے۔ ہاں، ایک ہی ان کی تھی وجہ، الا ان یقولوا ربنا اللہ، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف توحید کی وجہ سے گھروں سے نکالے گئے۔ ان کا تذکرہ کر کے آگے اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، اگر میں ان کو حکومت دوں زمین میں، یہ بھی پیشین گوئی ہے، یہ مہاجرین جن کو گھروں سے نکالا گیا، ان کو میں زمین میں خلافت عطا کروں، فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ قائم رکھیں گے نماز کو، آتوا الزکاۃ، دیتے رہیں گے زکوٰۃ کو، وَعَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کریں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ سوال کا جواب دیا، یا اللہ ایسے کمزور جو گھر چھوڑ کے آگے، مکہ کو چھوڑ کے ہجرت کر کے آگے، ان کو خلافت دے گا؟ فرمایا سارے کاموں کی باغ ڈور یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ نصرت کر سکتا ہے۔ اب اس آیت کو بھی، اس آیت دونوں کو ملا لو کہ وہاں الذین آمنوا وعملوا الصالحات کون ہیں؟ یہاں قرآن نے بیان کیا الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ مہاجرین کی جماعت ہے۔ اور تینوں خلفاء کون ہیں؟ مہاجر، ابو بکر، عمر، عثمان، تینوں مہاجر ہیں۔ اسی طرح اب اس پہ میں بیان کروں، یہاں پر سب مفسرین نے یہی بات لکھی جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس پر علامہ نصفی جو بڑے مفسر ہیں اور فقیہ ہیں، فرماتی ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ أَمْرِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اس آیت میں دلیل ہے خلفائے راشدین کی خلافت حقہ کی، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آتَاهُمْ التَّمْكِينَ وَنَفَاذَ الْأَمْرِ مَعَ السِّيرَةِ الْعَادِلَةِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں خلافت دی، نفاذ امر دیا۔ اسی طرح علامہ اندلسی بحر المحیط میں فرماتے ہیں دلیل علی صحت امر الخلفاء الراشدین، یہ خلفاء ثلاثہ، خلفاء راشدین کے خلافت کی دلیل ہے۔ اسی طریقہ سے قرطبی، زاد المسیر، کبیر، سب مفسرین، مظہری، یہ سب کہتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے خلفاء راشدین کی خلافت حقہ کی۔ اسی طرح آگے چلے جائیں تو کام لمبا ہوگا، دعوت الاعراب کی آیتیں، اسی طرح قتال بالمرتدین کی آیتیں، یہ سب آیتیں اصل ان میں یہی وعد اللہ الذین آیت استخلاف ہے۔ باقی سب آیات کو دیکھتے جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ مختلف مقامات پر مختلف رنگوں میں موجود ہے، جس کے پورا ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان کی خلافت کو حق مانا جائے۔ اب اس پر صرف میری بات نہیں، اہل تشیع کی اپنی بات، ان کی بات میں دکھا دیتا ہوں، شاید کسی میں انابت ہو، اور مختصر کرتا ہوں، گھبرانا نہیں ہے، بہت مختصر کرتا ہوں، ساری کتابیں اب پھر کسی موقع۔ یہ میرے پاس ہے تفسیر کمی، تفسیر کمی، یہ کم کا بہت بڑا علامہ ہے،
اور مجتہد ہے، اس کا میرے پاس سورت التحریم ہے، صفحہ 710 سے، اور اس میں ایک مسئلہ چلا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک پاک زوجہ کو ایک راز کی بات بتائی، اور وہ راز کی بات کیا تھی؟ پیغمبر کو اللہ نے بتلائی اور پیغمبر نے اپنی بیوی کو بتلایا۔ وہ کیا تھی راز کی بات؟ وہ کہتا ہے راز کی بات یہ تھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان ابا بکر جلیل خلافت بعدی، میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا۔ میرے بعد خلیفہ، یہ کسی سنی کی کتاب نہیں، یہ شیعہ کا ہیڈ، بنیاد، اور ان کا امام المرتدین ہے، امام المرتدین، امام الزناد کا یہ کمی، اس کی صاف عبارت ثم من بعدہ ابو کے، اور ابو بکر کے بعد آپ کے ابا جان فاروق اعظم خلیفہ ہوں گے۔ یہ اچھا، یہ اہل تشیع کی یہاں آ گیا۔ اس نے کہا من اخبرک بہذا، آگے پاک بیوی نے پوچھا کہ آپ کو اس چیز کی کس نے خبر دی ہے کہ آپ کے بعد ابو بکر، ابو بکر کے بعد عمر، من اخبرک بہذا؟ قال، پیغمبر نے فرمایا اللہ اخبرانی، اللہ اخبرانی۔ کس نے خبر دی ہے؟ اللہ نے خبر دی۔ یہ کمی ہے بھائی، قوم کی تفسیر۔ اسی طرح شیعہ کی بنیادی تفسیر، ہم کسی رینٹ کے خطیب کا حوالہ نہیں دے رہے، کسی رینٹ شینٹ والے خطیب کا تمہیں تو حوالہ ملتا ہے جی طارق جمیل نے کہا ہے، فلانے نے کہا ہے، ہم طارق جمیل کا حوالہ بھی نہیں دے رہے اور کسی رینٹ کے خطیب کا بھی نہیں دے رہے۔ یہ ہے تفسیر صافی، اہل تشیع کی بنیادی تفاسیر میں سے۔ اس نے بھی سورہ تحریم کی اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ فقال، پیغمبر نے فرمایا ان ابا بکر یلیل خلافت بعدی، میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوگا، ثم بعدہ ابو کے، اور ابو بکر صدیق کے بعد آپ کے باپ۔ فقالت من انباک ھذا، تو پوچھا، یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہے، کس نے تجھے اس کی خبر دی؟ قال نبعنی، خبر دی مجھے العلیم الخبیر، علیم خبیر یعنی اللہ نے خبر دی ہے۔ یہ تفسیر صافی ہے۔ دو گواہ اور تیسرا گواہ وہ خود دیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرنے لگے کہ فارس کی جنگ، اس میں شرکت میں خود کروں یا نہیں۔ یہ مشورہ کس سے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور کرنے والا کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، آج کل میڈیا پر ایک نحوی مثال کو لے کر یہ بکواس بازی کر رہے ہیں، لولا علی لہلک عمر۔ یہ کون سی نص ہے بھائی؟ اور جی ہدایت الناب میں لکھا ہے، واہ، حوالہ تو ہے نا، ہدایت الناب میں لکھا ہے، فلانی چیز میں لکھا ہے، وہ تو ضابطے کی تفہیم کے لیے لکھا ہے، لولا علی لہلک عمر۔ اس کی کون سی تیری سند ہے؟ اور پھر لولا کا تجھے معنی ہی نہیں آتا ہلاک عمر، تو اس کا مطلب ہے حضرت عمر ہلاک نہیں ہوئے، ورنہ علی کے وجود کا ہی منکر ہے۔ پتہ نہیں تو سمجھ ہی ہے کہ نہیں؟ اچھا خیر، کچھ باتیں نہ سمجھ آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اجازت مانگ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ میں جاؤں یا نہیں۔
فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ھذا الامر لم یکن نصرہ ولا خذلانہ بکثرت، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس معاملہ کی نصرت اور خذلان یہ عدد کی کثرت اور قلت کے ساتھ نہیں، وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي أَظْهَرَهُ وَجُنْدَهُ الَّذِي أَعَدَّهُ وَأَمَدَّهُ، یہ اللہ کا وہ دین ہے جو اللہ نے خود غالب کیا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْوَدِينِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، یہ وہ ہے اظہرہ، اللہ نے اس کو غالب کیا ہے۔ اور فرمایا آگے بلغا ما بلغا وطلع حیث طلع ونحن علی موعود من اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں ہم موعود من اللہ، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، بعد اللہ الذین آمنوا، یہ وہ خلافت ہے اے فاروق اعظم جس خلافت پہ آپ چل رہے ہیں، یہ موعود من اللہ خلافت ہے، اس لیے آپ کا وجود ضروری ہے، آپ نبی جائیں تو اللہ نصرت کرتا رہے گا، اس لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب کون سی ہے جناب؟ یہ بھی کسی رینٹ کے خطیب کی نہیں، یہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ جو اہل تشیع کے نزدیک قطعی، قرآن محرف ان کے نزدیک نہج البلاغہ قطعی اس میں ہے، اور بہرانی جو اسی نہج البلاغہ کے شارح ہیں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ موعود کون سا وعدہ ہے، وہ کہتا ہے قالا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان آ گیا کہ صدیق کی خلافت، فاروق کی خلافت، عثمان کی خلافت، یہ کون سی خلافت ہے؟ موعود من اللہ۔ سارے بولو کون سی خلافت ہے؟ کون سی خلافت؟ سب بولو موعود من اللہ۔ جس خلافت کا کس نے وعدہ کیا؟ موعود من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، اور وہ جو قرآن میں آیا۔ یہ 3 حوالے میں نے پیش کر دیے اہل تشیع سے، اس پر اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آگے چل کے اپنے کام کو ذرا مختصر کر دوں۔ یہ میرے پاس ہے سیر، اس میں اب ذرا نکتہ سمجھنا ہے، بڑا اہم نکتہ ہے، 2 حوالے دے کے ختم کرتا ہوں۔ یہ حوالہ ہے خود حضرت علی المرتضیٰ کا۔ صحابہ کے نام پر تجارت کرنے والے بھی توجہ فرمائیں، سنو۔ حضرت حسن فرماتی ہے قال لما قدم علی، میں نے کہا جو صدیق کی خلافت بلا فاصل کا منکر ہے وہ علی کا گستاخ ہے، اور وہ علی کی ولایت کا منکر ہے، اور جتنے علی کے منکر پر فتوے ہیں سارے اس پہ فٹ ہیں، اور ان سب فتووں کا خلاصہ ہے متے کی نسل ہے، بے نسب ہے۔ لما قدم علی البصرہ تھا، حضرت علی المرتضیٰ بصرہ میں تشریف لائے، توجہ سے سننا ہے فرمان علی۔ آئے قام الیہ ابن القوا، ابن القوا ایک بزرگ ہے، وقیس ابن عباد، یہ 2 کھڑے ہوئے، ابن القوا اور قیس، اور انہوں نے فقال لہو، دونوں نے سوال کر دیا، الا تخبرنا ام مسیرک ھذا الذی سرت فیہ تتولی علی الامہ تضرب بعضهم ببعض احد من رسول اللہ اہدہ الیک فحدثنا۔ ان دونوں کے سوال کا خلاصہ یہ تھا کہ امیر المومنین بتائیں، اب جب کہ آپ امت کے والی بنے، خلیفہ بنے، امت میں اختلاف ہے، بعض
کی گردن مار رہا ہے اور آپ یہاں تشریف لائے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جو خلیفہ بنے ہیں چوتھے نمبر پر، تو بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خلافت کے متعلق کوئی بات کی تھی یا نہیں؟ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر آپ کی خلافت کی کوئی بات، کوئی عہد وغیرہ، کوئی فرمان جاری کیا ہوتا تو اب تک آپ کیوں سوئے رہے؟ 3 خلفاء پہلے گزر گئے تو آپ نے پہلے دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ یہ سائل کا سوال تھا، توجہ ہے میری طرف؟ بڑا اہم حوالہ ہے۔ اب تک آپ نے دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا فرمان جاری نہیں ہوا تو پھر اب کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ یہ صحافیوں کا سوال تھا، 2 آدمیوں نے پوچھ لیا، احد من رسول اللہ عہدہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمان جاری ہوا تھا تیرے متعلق؟ فحدثنا، پس ہمیں بیان کر، فانت الموثوق المامون، اس لیے کہ تو موثوق و مامون ہے، یعنی تیری بات پہ ہمیں پورا یقین ہے، آپ جو خبر دیں گے ہم مانیں گے۔ علامہ سمیتا فقال اما ان یکون عندی احد من النبی فی ذالک فلا، حضرت علی نے فرمایا سنو، جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خلافت کے بارے میں کوئی فرمان جاری کیا ہو، فلا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول نے میری خلافت کا کوئی فرمان جاری، بولو جاری نہیں کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ، پیغمبر نے میری خلافت کا کوئی فرمان جاری نہیں کیا، اس کو ذہن میں ذرا رکھتے ہو، نہیں جاری کیا۔ فلا، آگے ذرا سننا، واللہ ان کنت اول من صدق بہ فلا اکون اول من کذب علی، اللہ کی قسم اگر سب سے پہلے میں پیغمبر کی تصدیق کرنے والا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلے میں پیغمبر پہ جھوٹ بولوں، سب سے پہلے میں پیغمبر پہ، یعنی یہ کہنا کہ علی کو پیغمبر نے خلیفہ بلا فصل متعین کر دیا، اعلان کر دیا، حضرت علی فرماتی ہیں یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، اور میں یہ جھوٹ بول سکتا؟ سب سے پہلے میں نے رسول کی تصدیق کی، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی طرف سے بات گھڑوں؟ پیغمبر نے میری خلافت کا کوئی فرمان جاری نہیں کیا اور میں علی کہوں کہ جاری کیا، تو پھر پہلا میں ہوں گا من کذب علی، جو اللہ رسول پہ جھوٹ بولنے والا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھنا۔ آگے فرماتی ہیں بلو کان عندی من النبی احد، سنو بصرہ والو، اگر کوئی پیغمبر کی طرف سے میری خلافت بلا فصل کا فرمان ہوتا، کوئی ہوتا، پیغمبر مجھے نامزد کرتے خلیفہ بلا فصل، احد فی ذالک ما ترکت اخا بنی تیم بعمر ابن الخطاب یقومان علی ممبر ہی، فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہوتا میری خلافت بلا فصل کا، تو خبردار ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم کو میں پھر کبھی رسول اللہ کے ممبر پہ نہ چھوڑتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کوئی نص ہوتی، کوئی عہد ہوتا، کوئی فرمان ہوتا تو پہلے دونوں خلفاء کو میں ممبر پہ نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ آگے خود وجہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ خود سوچیں۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ بلا فاصل بنا دیا ہو اور علی چپ کر کے رہا ہو تینوں خلفاء کے زمانے میں، تو
تو یہ قصور خلفائے ثلاثہ کا ہوگا یا علی کا ہوگا؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل متعین کر دیں اور حضرت علی چپ کر کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں اور 3 خلفاء کا دور گزر جائے، یہ نام ہی نہ لیں، تو پیغمبر کی وصیت کا منکر ابو بکر صدیق ٹھہرے گا یا خود علی ٹھہریں گے؟ سب سے بڑے منکر کون ٹھہریں گے؟ حضرت۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا منکر ہے، اس سے بڑا دشمن علی بن سکتا ہی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا وہ گستاخ علی ہے، سب سے بڑا وہ دشمن علی ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ علی نے پیغمبر کے فرمان کا انکار کیا، اللہ کے فرمان کا انکار علی نے کیا ہے۔ حضرت علی اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، بَلَوْ كَانَ عِنْدِي مِنَ النَّبِيِّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ، اگر اس معاملہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی عہد ہوتا میرے پاس من النبی، تو یاد رکھنا تو پھر میں کبھی نہ چھوڑتا ما ترکت اخا بنی تیم، بنی تیم، اخا بنی تیم یعنی ابو بکر صدیق، ادبن کنیہ ذکر کر رہی ہے، نسبت ذکر کر رہی ہے، ادبن عمر ابن الخطاب، ان کو کبھی علی ممبر ہی پیغمبر کے ممبر پہ نہ چھوڑتا، وَلَا قَاتَلْتُهُمَا بِيَدِي، میں اپنے ہاتھ سے لڑائی کرتا، میں اپنے ہاتھ سے، وَلَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا بُرْدِي هَذَا، خدا کی قسم میرے پاس تلوار نہ ہوتی، میرے پاس یہ اپنی چادر ہوتی، تو میں ان کو ان چادر ڈال کے ممبر سے اتارتا۔ میں علی یہ نہیں کر سکتا کہ رسول سے عہد بھی ہو، پیغمبر کا فرمان بھی ہو، اور میں پیغمبر کی وصیت کے خلاف کروں، پیغمبر کے فرمان کے خلاف کروں، اللہ کے پیغمبر کے حکم کو ٹالوں، یہ مجھ سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ آگے فرماتی ہیں بس سنو، وَلَٰكِن رسول اللہ، اب ذرا خیال کرنا، حضرت علی کی تقریر ہے، یہاں تک آپ نے کیا سمجھا کہ اگر صدیق کو پہلا خلیفہ نہ مانا جائے اور پہلا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کس کے بارے میں کیا جائے؟ حضرت، تو توہین کس کی ہوگی؟ اس نقطے کو سمجھو، توہین کس کی ہوگی؟ تو یہ رافضی گستاخی کس کی کرتی ہے؟ ان رافضیوں سے بڑا دشمن علی کوئی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے وصیت کی اور علی نے پیغمبر کی وصیت ٹھکرا دی، نص تھی، جبریل آیا تھا بار بار کہ نبی کے بعد خلیفہ آپ ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میرے بارے میں کوئی عہد ہوتا نا، میں کبھی بھی اس عہد سے پیچھے نہ ہٹتا۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ آگے وضاحت فرمایا اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن رسول اللہ لم یقتل قتلا، پیغمبر کریم شہید نہیں ہوئے، ظاہری شہادت نہیں ہوئی، ولم یمت فجاعتن، اور آپ اچانک بھی وفات نہیں پائی، مکث فی مرضہ ایامن ولیالی، پیغمبر کریم اپنی مرض میں کئی دن کئی راتیں رہے، یاتیہ المؤذن، کئی دنوں تک آپ بیمار رہے، مؤذن آتا تھا، اجازت مانگتا تھا، اعلام کرتا تھا بالصلاۃ، نماز کا، فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، کئی دن تک آپ بیمار رہے اور ہر نماز پہ مؤذن آ کے پوچھتا یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آپ کس کو؟ فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ، آپ ابو بکر صدیق کو حکم دیتے، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، پس وہ لوگوں کو نماز پڑھاتا۔ بہوا جرا مکانی، اے ذرا نشتر سننا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرتبے کو جانتے تھے، ہوا جرا مکانی، میرے مرتبے میری شان کو اللہ کے رسول سمجھتے تھے، اس کے باوجود نمازوں کا امام کس کو بنایا؟ نمازوں کا امام کس کو بنایا؟
اور یہ نہیں، آگے دوسری کتاب میں لست مریضا ولا غائبا، میں مریض بھی نہیں تھا غائب بھی نہیں تھا، وہاں تندرست تھا، موجود تھا، لیکن اس کے باوجود، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی رابطہ نہ ہو، ہر نماز میں آپ سے پوچھا جاتا، اطلاع دی جاتی کہ اللہ کے رسول نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آپ ابو بکر کو حکم دیتے کہ یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں، وہو یری مکانی ولقد ارادت امرات من نسائہ، حضرت علی فرماتی ہیں آپ کی پاک بیویوں میں سے ایک ماں، ہماری ماں، آپ کی زوجہ محترمہ، اس نے آپ کے سامنے عرض بھی کی کہ ابو بکر دل کے کمزور ہیں، آپ کی فراق پہ برداشت نہیں کریں گے، ان تصرفہ عن ابی بکر، درخواست بھی کی ہماری ماں نے، مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے یہ عرض بھی کی، اور مقصد تھا کہ ابو بکر کو امامت کی بجائے کوئی اور امام بنے، اس کے فعبا وغضبا، پیغمبر کریم نے انکار کیا اور اس پر ناراضگی ظاہر کی کہ یا اللہ والمومنون، اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومن بھی انکار کرتے ہیں، ابو بکر موجود ہو اور امامت کے مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ آگے ذرا دیکھنا ہے، فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم کرو لوگوں کو نماز پڑھائے، فلما قبض اللہ نبیہ، جب اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کی روح مبارک قبض کر لی، خلافت حیات دنیاوی میں نہیں ہوتی، اب یا المہند رہے گی یا خلافت رہے گی، یا تسکین الصدور رہے گی یا خلافت رہے گی، یا تو دنیاویتن لا برزخیہ، شرم نہیں آتی۔ اب دیکھو فرماتے ہیں فلما کذب اللہ نبیہ نظرنا فی امورنا، جب اللہ نے اپنے پیغمبر کی روح مبارک قبض کر لی، ہم نے اپنے معاملات کو دیکھا، خیال کرنا ہے، نظرنا، ہم نے دیکھا، پتہ نہیں تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت علی شامل تھے نہیں تھے؟ نظرنا، ہم نے دیکھا، فی امورنا، اپنے معاملات میں خلیفہ کس کو بنائیں، فاخترنا لدنیانا من رضیہ نبی اللہ لدیننا، ہم نے خلافت کے لیے اس کو منتخب کیا جس کو پیغمبر نے ہمارے دین کا ہمارا امام بنایا، ہمارے دین کا امام بنایا۔ یہ 40 کتابوں میں اس قسم کی عبارت موجود ہے، لدیننا وکانت الصلاۃ اصل الاسلام، اور نماز اسلام کی اصل ہے اور سب سے بڑا امر اور قوام الدین ہے۔ فبایانا ابا بکر، فبایانا، ہم نے بیعت کی ابو بکر صدیق کی، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی، ہم نے بیعت کی، فبایانا ابا بکر وکان لذالک اہلا، وکان لذالک اہلا، ہم نے ایسے بیعت نہیں کی، ابو بکر صدیق خلافت کے قابل، خلافت کے اہل تھے، کان لذالک اہلا لم یختلف علینا منا اثنان، اتنے صحابہ میں سے 2 آدمیوں نے بھی اختلاف نہیں کیا ابو بکر صدیق کی خلافت پر، اثنان، 2 نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب نے مانی۔ ولم یشہد بعضنا علی بعض ولم نقطع منہ البراء فأدیت الی ابی بکر حقہ، حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اس کا آل تھا، میں نے ابو بکر کو اس کا حق دیا ہے۔
میں نے ابو بکر کو اس کا، یہ ہے پیر علی کا فرمان۔ اور قرآن پاک کو آدمی دیکھے تو پیر علی کی زبان سے قرآن کے موتی بکھر رہے ہیں۔ خلاصہ کانو احق بہا با اہلہا، قرآن نے بھی یہی کہا کہ یہی اس کے حقدار بھی تھے، اس کے اہل بھی تھے۔ لم یختلف علیہ منا اثنان، لوگ کہتے ہیں علی نے بیعت نہیں کی، حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر کو خلیفہ بنایا ہی میں نے، ہم نے بنایا ہے۔ آگے اگلا جملہ مزیدار ہے، فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَةً، اور میں نے ابو بکر صدیق کی اطاعت کر کے دکھائی ہے۔ عرفت لَهُ طَاعَتَهُ وَخَزَوْتُ مَعَهُ فِي جُنُودِهِ، اور میں علی ابو بکر صدیق کے لشکر کا ایک سپاہی بن کے جہاد کرتا رہا ہوں۔ غزوت معه فی جنودہ وکنت آخذ اذا آتانی، اور میں وہی چیز لیتا تھا جو مجھے ابو بکر دیتے تھے، وظیفہ مال غنیمت جو ابو بکر صدیق میرا حصے میں دیتے تھے وہ لیتا تھا۔ آگے وَأَغْزُو اِذَا أَغْزَانِي، اور میں جہاد کرتا تھا جب مجھے جہاد کا حکم کرتے تھے۔ اور صرف اتنا نہیں، اضرب بین جدیہ بے سیوتی، فرمایا بے صوتی، سیوتی بھی شاید اسی سے، بے صوتی، تو میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدود کا نفاذ ہوتا تھا اور مجھے کہتے علی اٹھ اس کو کوڑے لگا، تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، میں جلاد بن کے اس مجرم کو کوڑے مارتا تھا، سوتی۔ یہ اس کے بعد کہتے ہیں فلما قبضا واللہ عمر، جب حضرت صدیق پہ موت آئی حضرت عمر خلیفہ بنے، فاخذ بسنت صاحبہ وما یعرف من امرہ فبایعنا عمر، ہم نے حضرت عمر اپنے رفیق اپنے ساتھی کے نقش قدم پہ چلے، اپنے پیش رو، ہم نے ان کی بیعت کی، ان کی نوکری کی۔ آگے وہی الفاظ ہیں جو صدیق کے لیے ہیں، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ ایک گواہی ہے حضرت علی المرتضیٰ کی، فرماتے ہیں اگر اللہ کے رسول مجھ سے یہ کوئی عہد لیتے یا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری خلافت بلا فاصل کی کوئی بات کرتے، میں علی لڑنے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا، اپنے ہاتھ سے اپنی چادر سے لڑنا پڑتا تب بھی لڑتا، پیغمبر کی وصیت کو کبھی نہ چھوڑتا۔ تو اب یہ کہنا کہ حضرت علی نے چھوڑ دیا، یہ توہین کس کی ہے؟ سمجھا یہ رہا ہوں، یہ توہین کس کی ہے؟ اونچے بولو کس کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دوسری شہادت ہے حسن مثنیٰ، یہ حضرت حسن کے بیٹی ہیں، حسن ابن علی کے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ فرماتی ہیں ایک آدمی نے سوال کیا کہ یار یہ بتا، آدمی نے پوچھا سألوہ عن ھذا الخبر، اس نے پوچھا یار ایک روایت سنی ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کا کیا معنی ہے؟ اس میں حضرت علی کی خلافت کی کوئی بات ہے؟ یہ سائل نے سوال کیا کس سے؟ حضرت حسن مثنیٰ سے، حضرت حسن کے بیٹا مثنیٰ اس کو کہتی ہے، اس سے یہ کیا معاملہ ہے؟ آگے حضرت حسن بولے یہ بھی خاندان نبوت کا آدمی ہے، فرماتے ہیں لو کان النبی، کہتے ہیں یار اتنی گل بھی نہیں، اگر پیغمبر نے خلافت علی کا قول کرنا ہوتا نا لأفصح، تو پیغمبر کریم دو ٹوک بات کرتے، کیونکہ ہوبا انصح للامہ، پیغمبر کریم امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے، گول مول بات نہ کرتے کہ من کنت مولا ہو فعلی، تو مولا کے 17 معنی 17 احتمال، آپ افصا تھے انصا تھے، اس لیے اگر آپ نے خلافت علی کا اعلان کرنا ہوتا دو ٹوک لفظوں میں کرتے۔ آگے اس نے لفظ ذکر کیے کہ آپ کیا کہتے لو کان النبی
अरादा खिलाफतहु लकाल अय्युहन्नास हादा वली अमरी वल काइम अलैकुम बादी। अगर आपने खिलाफत अली का ऐलान करना होता तो इस तरह न कहते मन कुन तो मौला हो फअलियुन मौला, क्योंकि इसमें तो कई एहतिमाल हैं। आप साफ कहते लोगों मेरे बाद अल काइम वलीउल अम्र ये हजरत अली है, जो कहना चाहिए था। ये कौन कहते हैं? हसन मुसन्ना, जो हजरत हसन बड़े हसन के बेटे हैं। फरमाते हैं यूं होता, आगे जरा ख्याल करना, लंबी इबारत में अपना मकसद की दरमियान से जो बताया गुस्ताखे अली वाली बात वो बताना चाहता हूं। तो कहता है कि लो आसा बल्लाह काल हसन उक़सिमु बिल्लाह सुबहाना, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं कि अगर अल्लाह ताला व रसूलहू, अगर अल्लाह और उसका रसूल हजरत अली के लिए खिलाफत बिला फसल का तयन करते, लो आसरा अलियन लिअजल हाज़ल अम्र वलम, और हजरत अली आगे ना बढ़ते, खामोश रहते और अपना हक ना लेते, तो लकान आज़म अन्नास से खता, तो हजरत अली से बड़ा गुनाहगार कोई ना होता। कौन कहते हैं? हसन इब्ने मुसन्ना। इनकी शहादतें फरमाते हैं कि पैगंबर और अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत अली को खलीफा बिला फासल मुतय्यन करें और फिर हजरत अली खामोश रह जाए, तो फिर इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? तवज्जो है कि अल्लाह और उसके रसूल के तय्युन करदा चीज को भी हजरत अली छोड़ दे और अपना हक वसूल न करें, पैगंबर की गद्दी पर नाअहल और नालायक लोग बैठे रहे और हजरत अली उनके साथ जिंदगी गुजारते रहे, तो इससे बड़ी खता, इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। इसलिए याद रखना, ये भी कई किताबों की इबारत मौजूद है। अर्ज करने का मकसद ये है, हसन मुसन्ना क्या कहना चाहते हैं कि जो सिद्दीक को खलीफा बिला फासिल नहीं मानता और ये दावा करता है अल्लाह या रसूल यानी कुरान और सुन्नत में अली की खिलाफत बिला फासिल की कोई नस है, तो वो ऐसा जालिम है जो हजरत अली पर बोहतान लगा रहा है, हजरत अली को खता और गुनाह पे समझ रहा है। और जो हजरत अली को गुनाह और खता पे समझे वो क्या होता है? दुश्मन अली। वो क्या होता है? दुश्मन अली। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि ये जो सिद्दीक को भोंकते हैं, खिलाफत सिद्दीक अकबर पर तबर्रे करते हैं, इनको याद रखना चाहिए और इनके मलंगों को भी कि ये हमला सिद्दीक पे नहीं है, ये हमला अली मुर्तजा पे है। ये हजरत अली की इज्जत के खिलाफ कर रहे हैं, हजरत अली की तौहीन कर रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल थे, इसलिए हजरत अली ने माना, उनके पीछे नमाजें पढ़ी। हजरत हसन हुसैन ने माना, उनके पीछे नमाजें पढ़ी। हजरत फारूक के साथ रहे, हजरत उस्मान के साथ रहे। और नाजुल बलागा में है, जब हजरत अली अपनी खिलाफत के दौर में आए और खिलाफत का इनेकाद होने लगा, हजरत अली ने दलील ही ये पेश की, फरमाया खिलाफत मैं खलीफा हूं चौथे नंबर पर। क्यों? फरमाया कि मुझे उन लोगों ने मुंतखब किया है जिन्होंने अबू बकर उमर उस्मान को मुंतखब किया था। ये दलील दी हजरत अली ने। इस पर तो खैर बहुत लंबी बातें हैं, मैंने मुख्तसर एक बात की और तीसरी भी सुन लो, वो है मुआनिदीन खिलाफत। मुआनिदीन खिलाफत जो खिलाफत का निजाम नहीं चाहते, शरीयत का, हाँ अब नहीं बोलेंगे, शरीयत का निजाम, खिलाफत का निजाम। अभी तालिबान ने ऐलान किया है निफाज शरीयत का और मुल्हिदीन की पेंटें गीली हो गई है। आपके जितने सहाफी, आपके हुक्मरान, मुल्हिद और बेदीन तबका और मुल्हिद बेदीन मुल्ला वो कांप रहा है। अब वो जमहूरियत की छतरी के नीचे छुपने जा रहा है। इसलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह इन तालिबान को भी हकीकतन
کتاب و سنت کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے اور خالص اقامت توحید و سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ خلافت کا قیام جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک دین کو تمکین نہیں ملے گی۔ تمکین آج دیکھو بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم بڑے درس دیتے ہیں، اور جتنے احکام کی آیات ہیں وہ تمہارے درس کی زینت ہیں، نفس الامر میں ان کا کہیں صورت نظر نہیں آتی۔ جتنے شیوخ الحدیث بخاری پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، ہدایہ کی پہلی جلد ہو، ہدایہ پہلی جلد، اس کی تو کہیں صورت نظر آئے گی، لیکن 3 جلدیں اور بھی ہیں۔ مشکات بخاری، اس میں بھی کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ تک آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد جتنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور پورے احکام القرآن، وہ سب کے سب نفس الامر میں معطل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلافت نہیں اور اقامت دین نہیں ہے، اور اقامت دین کی محنت کرنا تمام اہل ایمان پہ فرض ہے۔ اور یہ یاد رکھ لو، اقامت دین ووٹ کے ذریعے سے نہیں ہوگی، الیکشن کے ذریعے سے نہیں ہوگی۔ جو لوگ ووٹوں کا بہانہ بنا کر، الیکشن کا بہانہ بنا کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں نفاذ اسلام کی بات، یاد رکھو یہ خود بھی دھوکے میں ہیں، امت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ نظام خلافت اس راہ سے آئے گا جس راہ سے پیغمبر کریم نے نافذ کیا، اور وہ راہ کیا ہے؟ الجہاد، وہ جہاد کا راستہ ہے۔ اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے وہ صورت ہمیں دکھا دی، ان پگڑیوں والوں، داڑھی والے، مدرسوں کے طالب علم، یہ 14ویں صدی کے ہو کر بھی معلوم ہوتا ہے کتاب و سنت اور جہاد کے ناموں کے بھی اللہ نے لاج رکھ لی ہے، اور 14ویں صدی کے لوگوں کو بھی اس قرآن اور سنت کے نام اور جہاد کی صورت اور جہاد کے نام کی لاج پر ان نہتے لوگوں کے ہاتھوں 52 سپر طاقتوں کو شکست ہوئی ہے۔ اور یہ جب امریکہ آ رہا تھا، ہم وہ دور بھی دیکھا ہے، ہم اس وقت طالب علم تھے، امریکہ آ رہا تھا، ہمارے آخری دور تھا طالب علمی کا، اور ساری دنیا کی زبان پہ تھا مولویت مٹ گئی، اور الہاد، کفر، زندقہ، انہوں نے پوری مشینریاں لگائیں، 20 سال تک بارود برسایا، گولے برسائے، اور دنیا کی سپر طاقتیں آئیں، لیکن 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی لعنت کا وہ ان پہ جوتا پڑا کہ اب جو بائیڈن امریکہ کا صدر ہے، میں اس کی تقریر سن رہا تھا، وہ خبیث کا بچہ اپنی تقریر بھی سیدھی نہیں کر سکتا۔ اور آج سے 20 سال پہلے تمہارا وردی والے کی وردی گیلی ہو گئی تھی، ایک فون پر وردی گیلی ہو گئی، اور جی امریکہ آ رہا ہے۔ ان طالب علموں نے بتا دیا، ان سٹوڈنٹوں نے بتا دیا جو دینی طالب علم ہیں کہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں، طاقت ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے۔ اس لیے خلافت کا نظام، اس کی کوشش کرنا اور خلافت کے نظام پر محنت کرنا، اقامت دین پر محنت کرنا، خلافت کے نظام پہ محنت کرنا، ہمارا تو ملک ہے، ہمارے آئین میں لکھا ہے کتاب و سنت کا نفاذ، یہ تو ہمارے آئین کی بات ہے، ہماری قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے ہمارے ملک کی، کہ اس ملک کا آئین کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، کتاب و سنت کا نفاذ ہوگا۔ تو ہمیں یہ محنت کرنی ہوگی کہ کتاب و سنت کا نفاذ ہو، اور قرآن و سنت کا نفاذ اس ملک میں ہو، یہ قرآن ملک کی اسمبلی میں ہو، ملک کی عدالتوں میں ہو،
اور ملک کا قانون کتاب و سنت کے مطابق ہو، تب اس ملک میں امن آ سکتا ہے اور اس پاکستان کا اپنا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آج جتنے بھی طاغوتی نظام کے پیروکار، طاغوتی نظام کے کسی نہ کسی درجے میں مددگار اور طاغوتی نظام کے چہیتے اور اس کو چاہنے والے، یہ جاگیردارانہ نظام، یہ سیاست کے فرعون، کیا کہہ رہا میں لفظ، یہ سیاست کے فرعون آج وہی ہیں 1857 کی جنگ آزادی میں جن کے آباء و اجداد نے مسلمانوں سے غداری کر کے انگریز کا ساتھ دیا، انگریزوں کی نوکری کی، ان کے کتوں کو نہلایا، ان کی میموں اور میموں کو نہلایا۔ ان کے آباء و اجداد چاہے وہ گدی نشین ہیں یا خواجہ خواجگان ہیں یا اس سے کوئی بڑا لوڈر ہے یا زمیندار ہیں، انہوں نے ان کے نام جاگیریں کی، زمینیں کی، اور پھر جب انگریز جانے لگا تو اسی طبقے کالے انگریز کو تمہارے اوپر فٹ کر کے گیا۔ ورنہ اسلامی خلافت کا قانون بھی قرآن نے پہلے بتایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ قرآن نے وہ اوصاف بھی بیان کر دیے ہیں کہ اصل خلافت وہ تھی، باقی ہر خلافت اس خلافت راشدہ کے تابع ہوگی، حقیقی نمونہ وہ تھا۔ تو ہمیں ملک میں سب کو مل کر دعائیں بھی کرنی چاہیے، عملی دعوت بھی دینی چاہیے کہ ہمارا ملک اسلام کی خاطر آیا اور یہ انگریزی پٹھے یہ ملک پہ قابض ہو گئے، اللہ ان سے نجات دے، پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان میں کتاب و سنت